بسم اللہ الرحمن الرحیم. المطلب الثانی بیان الوفق والفرق بین القاعدۃ المقصدیۃ والقاعدۃ الاصولیہ. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کے اوپر کیلانی صاحب نے پہلے مطلب میں بیان الوفق والفرق بین القاعدۃ المقصدیہ والقاعدۃ الفقہیہ ذکر کیا تھا. قاعدہ مقصدیہ اور قاعدہ فقہیہ کے درمیان موافقت اور مفارقت. یہاں سے اب قاعدہ مقصدیہ اور قاعدہ اصولیہ میں موافقت اور مفارقت کو ذکر کر رہے ہیں. اتنی بات تو آپ سن ہی چکے ہیں. قاعدہ فقہیہ کی تعریف سے پتہ چل گیا اور قاعدہ مقصدیہ کی تعریف سے دونوں کے درمیان. اسی طریقے سے اصول فقہ اور قاعدہ فقہیہ دونوں کی تعریف پہلے آ چکی ہے. تو اصول فقہ اور قاعدہ مقصدیہ ان میں کیا موافقت ہے, کیا مفارقت ہے, ان دونوں کو اب یہاں ذکر کر رہے ہیں. پہلے فرق کی روشنی میں آپ جان ہی چکے ہیں کہ قاعدہ فقہیہ ایک الگ چیز کا نام ہے اور اصول فقہ بھی الگ ہے اور قاعدہ اصولیہ بھی الگ ہے, یعنی قواعد مقاصدیہ بھی الگ ہے. لیکن نفس قاعدہ ہونے میں تینوں مشترک ہے. اس اعتبار سے عمومی اعتبار کی گفتگو جو قاعدہ فقہیہ میں سن چکے ہیں یہاں پر بھی آئے گی. چنانچہ ذکر کرتے ہیں لقد ثبت لي من خلال البحث ان هناك امرين يجمعان بين القاعده الاصوليه والقاعده الفقهيه. غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں. کیلانی صاحب فرماتے ہیں کہ اصولی قاعدہ اور مقصدی قاعدے میں یکسانیت کے پہلو کیا ہے اس کو وہ ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان دونوں کے درمیان موافقت کا پہلو یہ ہے کہ دونوں میں کلیت اور عمومیت پائی جاتی ہے. یہ وصف تمام قاعدوں میں پایا جائے گا, اسی کو ذکر کر رہے ہیں. الکلیت والعموم لکثیر من الجزیات وهذا امر یقتضیہ مسمى القاعدہ حیث ان القاعدہ فی اصلها قضیۃ کلیۃ یندرج تحتها کثیر من الجزیات التي يتحقق فيها مناطها. اس میں قاعدہ فقہیہ بھی آ گیا, اصول فقہ بھی آیا, وہ بھی بہت سارے جزیات کو شامل ہے, اور قاعدہ مقصدیہ بھی آ گیا. اس سلسلے میں تعریف فرماتے ہیں کہ جیسا آپ غور کیجئے, قواعد اصولیہ مثال کے طور پر چند ذکر کرتے ہیں. الامر للوجوب اذا كان مجردا عن القرینہ, جب کوئی قرینہ نہیں ہوگا وجوب کے علاوہ کا, سیاق و سباق سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ اباحت کے لیے ہے یا ندب کے لیے ہے, تو یقینی ہے کہ جب قرینے سے خالی ہو تو وجوب, اس لیے کہ امر کا اصلی تقاضا وجوب ہی ہے. اسی طرح دوسرا قاعدہ ذکر کرتے ہیں الامر بعد الحظر یفید الاباحہ. ایک چیز سے منع کیا گیا اور اب اس کے بعد جو باقی رہتا ہے امر کے اندر وہ جواز. اس کی بھی مثالیں آپ سن چکے ہیں. ممانعت کے بعد افعال شرعیہ اپنی ممانعت کے باوجود مشروعیت اس کی باقی رہتی ہے. اچھا, تیسرا ذکر کرتے ہیں الخاص مقدم علی العام عند التعارض. تعارض کے موقع پر خاص عام پر مقدم ہوتا ہے. یہ تین اصولی قاعدے ذکر فرمائے. کتاب و سنت کے اس سلسلے کے اندر بہت ساری مثالیں ذکر کی گئی ہے. یہ ان دونوں کے درمیان یکسانیت کا پہلو ہے کہ دونوں کے اندر عموم اس طرح کا پایا جاتا ہے. دوسری موافقت ذکر کرتے ہیں اما الامر الثانی الذي تتفق فيه القاعده المقصديه مع القاعده الاصوليه فهو ان كلا القاعدتين لا يقوم الاستنباط والاجتهاد الا بهما. اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اجتہاد اور استنباط میں جس طرح قاعدہ مقصدیہ کی ضرورت پڑتی ہے اسی طریقے سے اجتہاد اور استنباط کے اندر قاعدہ اصولیہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے. بلکہ اجتہاد اور استنباط کے اندر قاعدہ اصولیہ اصول اور قواعد کے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے. استدلال اور استنباط کے اصول اور قواعد جو آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں اور اسی کی روشنی کے اندر آپ کو مسائل مستنبط ہوتے نظر آتے ہیں. بیائی نہیں یہی حال قواعد مقصدیہ میں بھی ہے. البتہ قواعد مقصدیہ یہ آخری نتیجہ ہے اور اصول فقہ میں جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں علت کی روشنی کے اندر یا نصوص وغیرہ کی دلالت کے ذریعے, یعنی قیاس کے علاوہ باقی جو کتاب و سنت میں جو اصول اور ضابطے آپ نے پڑھے خاص عام مشترک معول وغیرہ کے, یہ قاعدے کتاب اور سنت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ان میں بھی اجتہاد اور استنباط ہوتا ہے مسائل شرعیہ کا. اور قیاس کی بحثیں جس کا تعلق استدلال سے ہے وہ تو یقیناً اسی لیے ہے کہ اس کے ذریعے مقیس علیہ کی علت نکال کر مقیس کے اندر بھی اس کا استنباط کیا جائے. تو اجتہادی مسائل کے استنباط کے اندر اصول فقہ تو ہے ہی, مقاصد شریعت بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں.
البتہ اذ ان المستحد لا بد ان يكون محيطا بالقواعد المقصدیہ احاطته بالقواعد الاصولیہ المعہودہ. مستحد کے لیے جس طریقے سے قواعد اصولیہ جاننا ضروری ہے، اس طریقے سے مستحد کے لیے قواعد مقصدیہ کا جاننا بھی ضروری ہے. یہ دونوں کا جاننا الگ الگ حیثیت سے ہے، لیکن مجموعی طور پر اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ مسائل شرعیہ جو نئے پیش آئے اس کے اندر اجتہاد اور استنباط اصول فقہ سے بھی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے قواعد مقصدیہ سے بھی ہوتا ہے. اس میں دونوں مشترک ہے. چنانچہ اس سلسلے میں علامہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کرتے ہیں وَلِذَا يَقُولُ الْإِمَامُ، اور اسی لیے امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی شخص کو وَمَن لَّمْ يَتَفَطَّنْ لِوُقُوعِ الْمَقَاصِدِ فِي الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ فَلَيْسَ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ، جس آدمی کو امر اور نواہی میں شریعت مطہرہ کے مقاصد کا پتہ نہیں ہوگا، اس کو حکم شرعی بیان کرنے کی اہلیت نہیں ہوگی. تو اوامر اور نواہی کے ایک تو مسائل مستنبط کرنے ہیں، اوامر اور نواہی کو یہ بتلانا ہے کہ یہ امر یہاں وجوب کے لیے ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں یہاں حرمت کے لیے ہے یا دوسرے درجے میں ہے، کراہت تنزیہ تحریم وغیرہ. یہ ایک تو بحث ہوتی ہے. اور ایک امر و نہی کے ذریعے شریعت نے کیا چاہا ہے، غرض کیا ہے اس امر سے شریعت کی، اس نواہی سے شریعت کی کیا غرض ہے، اس منہیات سے، ان منہیات سے. یقینی بات ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو جانے گا، غایت شرعیہ کو، اب جب وہ فتویٰ دے گا تو امر اور نہی کے اندر جو اصول اور ضابطوں کی رعایت ایک تو اصول فقہ کی کرنی ہے، وہ تو وہ کر ہی رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ مقاصد بھی جانے گا تو مزید اس کے سامنے یہ بات پختہ ہوگی کہ شریعت کے اوامر اور نواہی سے شریعت نے کیا چاہا ہے. جب یہ معلوم ہوگا اوامر اور نواہی سے کیا چاہا گیا تو اب یقینی بات ہے کہ جب کوئی آدمی اس سے امر کی کسی شکل کو پوچھے گا، نہیں کی کسی شکل کو پوچھے گا، تو وہ اس کی تعین مقصد کی روشنی میں کرے گا کہ آیا یہ امر وجوب کے لیے ہے یا نہیں. تو جس طریقے سے امر کا وجوب کے لیے ہونا نہ ہونا قواعد اصولیہ سے معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے قواعد مقصدیہ کی، اس لیے کہ قواعد مقصدیہ تو غایت بتلاتے ہیں. اس لیے علامہ جوینی فرماتے ہیں کہ جن کو امر و نواہی کے مقاصد کا علم نہ ہو وہ شریعت مطہرہ کی وضاح کے اندر اور شریعت کے استنباطات کے اندر بصیرت اس کو حاصل نہیں ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی مقاصد قواعد اور ان کے اندر پوشیدہ جو حکمتیں اور شریعت کے معانی ہے ان کے اعتبار کو لازمی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں لا بد من الالتفات معانی الامر لا الى معانی الامر لا الى مجردہ. حکم شرعی کے ساتھ ان کے معانی کی جانب توجہ کرنا بھی لازمی ہے ایک مستحید کے لیے. لا بد من الالتفات الى معانی الامر لا الى مجردہ، صرف امر کی طرف نہیں دیکھنا ہے، مقاصد بھی دیکھنا ہے. تو امر کے اصول تو اصول فقہ سے معلوم ہوں گے اور اس امر سے شریعت کی کیا غایت ہے یہ مقاصد شریعت سے معلوم ہوگا. تو یقینی بات ہے کہ مقاصد کا جاننا یہ معین اور مفید ہوتا ہے اصول کے لیے بھی، اور اصول کا جاننا مقاصد تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے دونوں مقاصد مسائل شرعیہ کے مستنبط میں معین اور معاون ہے. اس سے معلوم ہوا کہ استنباط اور اجتہاد کے عمل میں اصولی اور مقصدی قاعدوں کا استحضار مستحید پر لازمی ہے. اذن فعملیۃ الاستنباط والاجتہاد تتطلب استحضار المستحد القاعدۃ الاصولیہ والقاعدۃ المقصدیہ وعدم بطل النص التشریعی عن ای منہما. کسی بھی نص کو ان دونوں قاعدوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی آیت آئے گی اصول فقہ کے اصول بھی اس میں چلیں گے اور اس کے ساتھ مقاصد کے بھی چلیں گے. آگے شیخ عبداللہ دراز نے بھی اس طرح کی اس ضروری چیز کی طرف استنباط کے عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے بھی فرمایا مقاصد کی اہمیت کو ذکر کرتے ہوئے من هذا البیان علم ان الاستنباط احکام شریعتی رکنین. شیخ عبداللہ دراز یہ گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقاصد کی اہمیت کے اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ احکام شریعت کے استنباط کے دو رکن ہیں. احدہما علم لسان العرب جس کو اصول فقہ کہا گیا، وثانیہما علم اسرار الشریعت و مقاصدها جن کو مقاصد کہا گیا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہے. آگے شیخ عبداللہ دراز کی رائے یہ بھی ہے کہ اکثر اصولی قواعد ان کا تعلق تو عربی زبان اور قواعد سے متعلق ہے. چنانچہ فرماتے ہیں اکثر القواعد الاصولیہ متفرعۃ عن الرکن الاول وهو العلم باللسان العربی وما قررہ ائمۃ اللغہ. ائمہ لغات بھی جاننا ضروری ہے. اصول فقہ میں آدمی تبھی ماہر ہوتا ہے جبکہ ان چیزوں کے لغوی اور شرعی معنی کو وہ جانتا ہے. اچھا، اسی لیے آگے فرماتے ہیں ولما کان الرکن الاول هو الحسب فی اللغۃ العربیہ. جب
پہلے کے متعلق فرمایا کہ استنباط کے قواعد علماء نے خوب بیان کیے ہیں پہلے رکن سے متعلق، بلکہ اصول فقہ کے اکثر اصول اسی قبیل سے ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں. ادرج فی هذا الفن ما تمس الیہ حاجۃ الاستنباط بطریق مباشر مما قررہ ائمۃ اللغہ حتی انک لترى هذا النوع من القواعد هو غالب فی اصول الفقہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصول فقہ میں عمومی طور پر قواعد استدلالیہ کو ہی جو لغت سے ثابت ہوتے ہیں، اہل لسان کے ثابت ہوتے ہیں، اس کو ذکر کیا جاتا ہے. تو آگے ذکر کرتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ ہمارے علماء نے اصول فقہ میں تو محنت کی، لیکن پھر مقاصد قواعدیہ کے اندر ان کی توجہ کم رہی. صاف اس بات کو کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّهُمْ أَغْفَلُوا الرُّكْنَ الثَّانِي غِفَالًا فَلَمْ يَتَكَلَّمُوا عَلَى مَقَاصِدِ الشَّارِعِ اللهم إلا إشارات وردت في باب القياس عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشارع وبحسب الإفضاء إليها. یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء نے دوسرے رکن سے مکمل غفلت برتی، قواعد اصولیہ پر تو بحث کی لیکن قواعد مقاصدیہ سے مطلق انہوں نے گفتگو نہیں کی. کچھ گفتگو ہوتی ہے قیاس کی بحث میں، لیکن وہ بھی آپ جانتے ہیں قیاس کے اندر مناسبات کی بحث آتی ہے اور علت کے عموم وغیرہ کے سلسلے میں جن سے حکم جن سے عین حکم عین علت، جن سے حکم جن سے علت، یعنی جن سے علت جن سے حکم علت پہلے بولی جاتی ہے. اس طرح جو چار تقسیمات کی اس کے ذریعے بھی عموم معلوم ہوتا ہے علت کا، لیکن یہ حقیقت میں اصول فقہ نہیں ہے، یہ مقاصد شریعت ہی کی طرف اصول فقہ میں توجہ دی گئی ہے. اسی طریقے سے مناسبت علت کے درمیان کی جو گفتگو کی جاتی ہے یہ بھی حقیقت میں مناسبت کی تلاش کے ضمن میں ایک مستحیل اور ایک مستنبط کی نظر شریعت کی غایات کی طرف بھی جاتی ہے، اگرچہ اس کو قواعد مقاصدیہ کا مستقل عنوان نہیں دیا گیا. شیخ عبداللہ دراز کی باتوں سے بات کی ہے، یہ ان کے اس کلام سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک طرف تو شیخ دراز کہتے ہیں کہ علماء کرام نے مقاصد شریعت سے تھوڑا اہمال اور اغفال برتا. یقینی بات ہے بن وجہ ان چیزوں کو ماننا ہی پڑے گا، اور اسی لیے خال اللہ پاک نے ایسے علماء بھی پیدا کیے جو اصول فقہ اور قواعد مقاصدیہ ان دونوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے شریعت کے اسرار اور رموز پر بھی بحث کرتے ہیں. لیکن یہ وہ حضرات ہونے چاہیے جو اصول فقہ سے بھی واقف ہو. جو حضرات اصول فقہ سے واقف ہو کر قواعد فقہیہ سے واقف ہو کر گفتگو کرتے ہیں تو مقاصد شریعت میں ان کی گفتگو اصولی اور قانونی ہوتی ہے. علماء کرام کی ایک جماعت وہ بھی ہے جنہوں نے سرسری طور پر تو قواعد فقہیہ اصول فقہ وغیرہ کچھ پڑھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے شریعت کے اسرار اور رموز وغیرہ میں گفتگو کی، تو یہ شریعت کے عمومی مقاصد کو انہوں نے ذکر کیا. اس کے لیے نصوص وغیرہ میں انہوں نے غور و فکر کیا. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جو اسرار شریعت کے عالم نہیں ہیں، مقاصد شریعت کے عالم نہیں ہیں، لیکن ان کے کلام میں بھی محاسن اسلام بہت اچھے انداز میں پایا جاتا ہے، تو انہوں نے محاسن اسلام کو عمومی معنی سے لیا. یہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن آپ کو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے مسائل شریعہ کے استنباط کے لیے ایک مفتی کو جن چیز کی ضرورت ہے اس میں اس کو مقاصد قواعدیہ کے ان علوم کی ضرورت ہے جن مقاصد شریعت یعنی اصول فقہ کے ساتھ ساتھ وہ ان مقاصد قواعدیہ تک بھی پہنچیں گے تو اس کی روشنی کے اندر عصر حاضر کے جدید مسائل کے سلسلے میں رہنمائی ملے گی، اس لیے کہ شریعت کے اصول اور قاعدوں سے بھی وہ واقف ہے، اس لیے افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوگا. جیسے اس وقت کچھ لوگ ہو رہے ہیں دانشور حضرات ہیں جنہوں نے قواعد فقہیہ اصول فقہ وغیرہ نہیں پڑھی اور کتاب و سنت کی گہرائیوں میں نہیں گئے اور اب وہ شریعت کے اسرار اور رموز بتلانے لگے ہیں تو کہیں گڑبڑیں کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے وہ علماء کرام جنہوں نے مقاصد شریعت کی طرف توجہ نہیں دی وہ دوسرے علوم میں اگرچہ اچھے ہیں لیکن مقاصد اور قواعد فقہیہ کا استحضار اور اصول فقہ کا مکمل استحضار نہیں ہے، اس کی ممارنت اور ممارست نہیں ہے، تو ان کی باتیں شریعت کے اسرار میں یعنی اصولی اعتبار سے مسائل کے استنباط کے لیے کام نہیں دیتی ہے، وہ دعوت کے پہلو کے لیے کام دیتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے اصول اور قواعد اور چونکہ یہاں ہمیں دونوں پہلو کو مد نظر رکھنا ہے اس لیے صرف دانشوروں کی طرح کتاب و سنت کے علوم سے بھی واقفیت نہ ہو اور کتاب و سنت کے علوم سے واقفیت کے ساتھ اصول فقہ قواعد فقہیہ سے بھی واقفیت نہ ہو. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ وہ بالکل نقصان کرتی ہے دانشوروں کو، اور یہ ان علماء کو جو اسرار شریعت میں گفتگو کرنے جاتے ہیں تو اگر وہ عموم شریعت کو ذکر کرتے ہیں تب تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن کہیں کہیں ان سے اس میں بھی اغفال ہو سکتا ہے، اور اگر وہ مقاصد شریعت کو بھی جان لے تو اب اس کے بعد جان آ جائے گی. ان کی باتوں کے اندر ایک تو عصر حاضر کے جو جدید مسائل ہے اس میں بھی افراد و تفریح سے وہ پاک ہوں گے، جہاں امت کی
لیے نرمی اور آسانی لانی ہے وہ بھی لائیں گے، اور دین کو بالکل بچوں کا کھلونا نہیں بنا دیں گے کہ ہر چیز میں آسانی دے دیں، تکلیف ہی نہ رہے اس طرح، جبکہ لا یکلف اللہ میں تکلیف کا عمل من وجہ پایا ہی جا رہا ہے۔ اچھا خیر، تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ علماء نے اس سے غفلت برتی، دوسری بات یہ کہی کہ ان بحثوں کو لائے بھی ہیں تو وہ قیاس کی بحثوں میں کچھ لائے ہیں، اور ایسے موقع پر لائے جبکہ کتابیں ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابوں کے ختم کے اوپر ایک تو اتنا کورس مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد بالکل سالانہ آ جاتا ہے، اور ایسے موقع کے اوپر یقینی بات ہوتی ہے کہ اس کو بالکل ناگواری کے ساتھ یا بہت کم وقت دے کر اس کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے آگے کہہ رہے ہیں اذن لا بد ان تیسیر القواعد المقاصدیہ ذنبا الی ذنب مع القواعد الاصولیہ، دونوں کی طرف توجہ دی جائے، قواعد اصولیہ بھی پڑھے جائیں اور اسی کے ساتھ قواعد مقصدیہ کی طرف بھی چلا جائے۔ تصیر لا بد ان تسیر القواعد المقاصدیہ ذنبا الی ذنب، اس سے آپ کو اصولی قواعد پر پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ اب اس کو شامل کیا ہم نے، حتی یکون الحکم الشرعی موافقا لارادۃ الشارع، تاکہ شرعی حکم جو مفتی نیا لگا رہا ہے، خاص کر کے جدید مسائل میں یہ پریشانی آتی ہے، تو شارع کی مراد سے واقفیت ہوگی، اور شارع کی مراد کے اصول اور ضابطے جو اصول میں سکھلائے گئے ہیں یہ بھی معلوم ہوں گے، تو مطلق مقاصد شریعت میں جائے اور مقصد شریعت متعین کرے تو افراد و تفرید کا شکار ہوگا۔ اور اصول فقہ، قواعد فقہیہ، کتاب و سنت کے مسائل اور مضامین کا ایک بڑا حصہ پڑ چکا ہے، اب جو وہ مقاصد شریعہ پر گفتگو کرے گا تو اس طرح کی رقیق باتیں نہیں کر دے گا کبھی، جیسے کچھ حضرات جو مقاصد سے واقف نہیں ہوتے، جو مقاصد سے تو واقف ہوتے ہیں، یعنی مقاصد کے چند قواعد پڑھ لیتے ہیں، لیکن فقہ جزئیات کا ایک بڑا حصہ ان کے سامنے مستحضر نہیں ہوتا، یا کم سے کم متون کی کتابیں پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تاکہ ان کو مسائل کا پتہ چلے، اور اسی طریقے سے قواعد اور اصول سے بھی واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ان کی قواعد مقصدیہ بات ادھر ادھر ہو جاتی ہے، کوئی بات بہت اچھی کرے اور کہیں تحت اسفل السافلین میں پہنچ جائے، جبکہ یہ تینوں علوم ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہے۔ خیر، یہ کہنا چاہتے ہیں مقاصدی قواعد کے متعلق اگلے صفحے میں جب بحث آئے گی تشریح میں ان قواعد کی اہمیت اور اس کو نظر انداز کرنے کے نقصان پر بھی آگے گفتگو کرتے ہیں۔ وہ قاعدہ مقصدیہ اور اصول فقہ دونوں کے درمیان اب جو فرق ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں مصنف، الفرق بین القاعدۃ المقصدیہ والقواعد الاصولیہ۔ اب تک تو دونوں کے درمیان مناسبت بتلائی، اب جو دونوں کے درمیان فرق ہے یہ بھی آپ من وجہ تو سن ہی چکے ہیں، دونوں کی تعریف جب الگ الگ سن لی، دونوں کے نتائج الگ الگ ہے، کچھ میں اشتراک ہے تو کچھ میں افتراق بھی ہے، تو یہ اشتراکی نتائج جو آپ جان چکے ہیں اس کی روشنی ہی کے اندر دونوں کے متعلق بھی فرق معلوم ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لقد ظہر لی من خلال دراستي للقواعد المقاصدیہ۔ علامہ کیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت تفصیل سے اب یہ بات بہت اچھے انداز میں گفتگو ہمارے سامنے کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ چند اعتبارات سے فرق کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان، تو یہ کہتے ہیں کہ میں اصولی ان کے ذکر کردہ اصولی قواعد کا غور سے مطالعہ جو بھی کرے گا، میں نے کیا اور مجھے بھی معلوم ہوا، اور اسی طریقے سے یہ تو اوپر آ گیا ہے لعل ما سیأتی من مباحث للقواعد المقاصدیہ۔ اچھا، لقد ظهر لي من خلال دراستي للقواعد المقاصدية أن هناك عدة محاور من شأنها أن تظهر الفرق بين القاعدة المقصدية والقاعدة الأصولية، دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو میں الگ الگ حیثیت سے ذکر کروں۔ سب سے پہلے دونوں کی حقیقت یقیناً الگ ہے، اسی کو فرما رہے ہیں۔ اصولین کے ذکر کردہ ان قواعد کے اوپر التي ساقها الاصوليون في كتبهم المختلفة، مختلف کتابوں میں من امعن النظر، انعام ہو چکا ہے، انعام کر دیا انہوں نے، اصل ہے من امعن النظر، میم پہلے ہے اور پھر عین ہے اور پھر نون ہے، جو بھی گہرائی سے مطالعہ کرے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یقیناً اصولی قواعد اپنی حقیقت کے اعتبار سے قواعد مقاصدیہ سے الگ ہے۔ اس اختلاف کی شکلیں ذکر کرتے ہیں، ان هذه القواعد هي قواعد استدلالیہ، پہلے ہی سن چکے ہیں، یہ جو اصول فقہ کے قواعد ہے وہ استدلال کے قواعد ہے، تدور فی معظمها حول منهج الاستنباط والاستخراج للاحکام الشرعیہ من ادلته التفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے احکام شرعیہ کے استخراج اور استنباط کا جو منہج ہے اس کا جو طریقہ ہے، طریقہ استدلال، اس کو وہ ذکر کرتے ہیں۔ دون اشارۃ الی الغایۃ التي تسعى تلك الاحکام لاقامتها فی الواقع الانسانی، حقیقت میں انسانی ضرورت کے درست کرنے کے لیے یہ جو غایات ہے، دون اشارۃ الی الغایات، ان نتائج اور ان غایات کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی ہے اصول فقہ کے اندر، التي تسعى تلك الاحکام، جو ہمیں
تفصیلی دلائل سے شرعی احکام کے استنباط کے طریقے تو معلوم کر لیے جاتے ہیں، لیکن مقاصد سے قطعاً تعارض نہیں ہوتا جن کے حصول کے لیے یہ احکام مشروع ہوئے ہیں۔ اس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں، دو اصولی قاعدے بتلاتے ہیں۔ نہی یقتضی الفور والدوام، نہیں کے سلسلے میں اصول فقہ میں قاعدہ ہے کہ نہیں کا صیغہ یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ الفور، جب شریعت روک رہی ہے تو اس سے فوراً رکنا چاہیے، اور وہ رکنا بھی وقتی اور عارضی نہ ہو بلکہ دوام۔ یہ منہیات ایسے ہیں کہ ان سے فوراً ہی رک جانا چاہیے، اور شریعت نے جس طریقے سے اس کی ہمیشگی بتلائی ہمیشگی تک اس کو رکنا ہے۔ آگے دوسرا ایک قاعدہ ذکر کرتے ہیں، النہی المطلق یفید التحریم، جیسے الامر المطلق جب قرائن سے خالی ہے تو وجوب، تو اسی طرح نہیں کے قرائن سے خالی ہے، نہیں مطلق ہے، قرائن سے خالی ہے تو یقینی بات ہے کہ اس کو تحریم ہی کا فائدہ، یعنی وہ چیز حرام ہوگی۔ اچھا، یہ دو اصول قاعدے ذکر کیے، ان کا استعمال کر کے نصوص سے احکام شریعہ مستنبط کیے جائیں گے۔ مثلا لا تقتلوا، اچھا اوپر ایک چیز ذکر کی، بہت سی نصوص ان قواعد پر تطبیق دی جاتی ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، آیت کریمہ میں فرمایا فالمستحیل اذا اخذ هذه القواعد الاصوليه ليطبقها على النصوص كقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ولا تقربوا الزنا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، یہ سب آیتیں ہیں جن کے اندر نہیں کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور نہیں فور کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ فوراً زنا سے رک جائے، باطل مال سے فوراً رک جائے، اور دوام بھی کہ یہ رکنا ہمیشہ کے لیے ہو۔ یہ دو چیزیں تو ان سے معلوم ہوئی، دوسرے کا مال کھانا اس کا حرام۔ اس طریقے سے قاعدہ نہیں یقتضی الفور والدوام کی بنا پر ان کو فوراً چھوڑا جائے اور ہمیشہ کے لیے ان سے باز رہے، یہ بھی بتلا دیا۔ لیکن ان قواعد میں ان مقاصد اور حکمتوں کا کوئی بیان نہیں ہے جن کے حصول کے لیے حکم شرعی مشروع ہوا ہے۔ شریعت نے آخر زنا سے کیوں روکا، باطل مال کھانے سے کیوں روکا، اس کی جو غایت ہونی چاہیے یہ عمومی طور پر اصول فقہ میں ذکر نہیں کی جاتی ہے۔ دیکھ ہی رہے آپ، افادت هذه النصوص بناء على تلك القواعد الرسولية حرمة قتل النفس وحرمة الاقتراب من الزنا وحرمة أكل مال الغير بالباطل، كما تفيد بناء على قاعدة النهي يقتضي الفور والدوام وجوب الاستدامة على ترك هذه المحرمات والمبادرة في الابتعاد عنها، ان محرمات کو چھوڑنے کی دوام، اور اسی طریقے سے والمبادرہ فی الابتعاد عنہا، ان سے دور ہونے میں جلدی کرنا، یہ تو بتلاتے ہیں۔ لیکن ولا تعبروا هذه القواعد عن الحکمت او الغایت، حکمت اور غایت سے یہ قواعد کوئی تعبیر نہیں کر رہے ہیں۔ التي شرع من اجلها اصل هذا الحکم، جس کی وجہ سے یہ اصل حکم آیا ہے، ان غایات کو ذکر نہیں کرتے ہیں کہ شریعت ظلم نہیں چاہتی، شریعت بندوں کے درمیان آپس میں موافقت اور معاہمت چاہتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ بندے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرے، اس زیادتی کے نتیجے کے اندر بندہ دوسرے بندے کے اوپر زیادتی کرنے والا ہوا، نتیجتاً دنیا میں ہر انسان اس طرح کرے گا تو ظلم اور زیادتی کا بازار گرم ہوگا، تو روئے زمین فساد والی ہوگی، اور ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کو نہیں پسند فرماتے۔ اچھا، دوسری جانب یہ مقصدی قاعدہ استنباط کا ایک رکن ہونے کی بنیاد پر حکم شرعی کی حکمتوں اور مقاصد کے لیے ہی بنایا گیا ہے جاتا ہے، یعنی اصولی قاعدہ تو صرف حکم شرعی کی دریافت میں ہماری مدد کرے گا اس کے سمجھنے میں، جبکہ مقصدی قاعدہ حکم شرعی کے ساتھ اس سے وابستہ حکمتوں اور مقاصد کی جانب بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی انہوں نے ابن عاشور کا ایک قاعدہ ذکر فرمایا۔ اچھا، اما القاعدة المقصدية فإنها وإن كانت ركنا من ركن عملية الاستنباط كما بينت آنفا فإنها سيقت أصلا لبيان هذا الحكم والمقاصد والغايات التي يستهدفها التشريع الإسلامي من خلاف أحكامه، فإذا كانت القاعدة الأصولية وسيلة لتبين الحكم الشرعي الذي خاطب به الله تعالى المكلفين، فإن القاعدة المقصدية هي التي تكشف عن الغاية الكلية أو الجزئية التي ترسمها الشارع من وراء تشريعه، فأضحت القاعدة المقصدية بذلك وسيلة للكشف عن الحكم الشرعي والحكمة التشريعية للحكم فقط كما هو الحال في جل القواعد الأصولية۔ عمومی طور پر اصول فقہ کے قواعد بس یہ شریعت کے غایت کو نہیں بتلاتے بلکہ مسائل کے استنباط اور استدلال کے سلسلے میں وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کی جانب شیخ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کی ہے اس کو بھی آگے ذکر کرتے ہیں۔ وهذا الملحظ هو ما اشار اليه الشيخ طاهر ابن عاشور حيث قال على ان معظم مسائل اصول الفقه لا ترجع الى خدمه حكمه شرعيه ومقصديه ولكنها تدور حول محور استنباط الاحكام من الفاظ الشارع بواسطه قواعد تمكن العارف
بها من انتزاع الفروع منها. اکثر اصول فقہ حکم شرعی کی حکمت اور مقصد سے گفتگو نہیں کرتے ہیں، ان سے متعلق نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان میں محض وہ قاعدے ذکر کیے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر اس کا جاننے والا احکام شریعہ کی تفریح کرتا ہے. آگے اس کے بعد ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اصول فقہ کے اکثر مباحث کا یہی حال ہے، چند ہی مباحث اس سے مستثنا ہے. اور آگے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اصول فقہ کے چند مسائل سے متعلق مباحث اس سے مستثنا ہیں جن کا ذکر کتب اصول کے آخر میں ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. وَمِن وَرَاءِ ذَلِكَ خَبَايَا فِي بَعْضِ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الْفِقْهِيَّةِ وَهِيَ نَظْرَةٌ قَلِيلَةٌ وَمِن وَرَاءِ ذَلِكَ خَبَايَا فِي بَعْضِ مَسَائِلِ أُصُولِ الْفِقْهِ أَوْ فِي مَغْمُورِ أَبْوَابِهَا الْمَهْجُورَةِ عِندَ الْمَدَارِسِ. مدارس میں جن ابواب کو چھوڑ دیا گیا ہے قیاس کی وہ بحثیں، یا متون کی کتابوں میں یہ بحث آتی ہی نہیں ہے، مناسبات وغیرہ کی تفصیلی. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طالب علم علت وغیرہ کی کچھ چیزوں کو تو پڑھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، مقیس مقیسلے وغیرہ کی بحث، لیکن پھر مناسبت کس کو کہتے ہیں، کس طریقے سے مناسبت ہوتی ہے، آپس میں علتوں کا تدارک ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہوتا ہے، مقیسلے اور مقیس کی علت کے درمیان آپس میں اتفاق اور اختلاف کے فروق اور موافقتیں کیسے معلوم ہوتی ہے، یہ چیزیں مقاصد شریعت کی جو ہوتی ہے یہ عمومی طور پر ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں بھی نہیں ملتی ہے، اور ملتی ہے تو بالکل اخیر میں ملتی ہے. چنانچہ اس کو بھی آگے ذکر کرتے ہیں. ترتب فی اواخر کتب الاصول لا یصل الیہ المؤلفون الا عن سآمۃ. مؤلفین بھی تھک گئے ہوتے ہیں اپنی کتاب لکھتے لکھتے اور اب قیاس کی بحثوں میں بہت زیادہ الجھنا نہیں چاہتے. یہی حال اساتذہ کا بھی ہوتا ہے. برات رمضان رجب شریف تشریف لے آتا ہے. وللمتعلمون، اسی طرح طالب علم بھی جو حقیقت میں طالب علم ہے مسلسل محنت سے پڑھے ہوئے ہیں، ورنہ وہ حضرات جو پڑھتے ہی نہیں یا سننا ہی نہیں چاہتے ان کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو رجب میں بھی ماشاءاللہ فرصت ملتی ہے شوال کی طرف. لیکن جو طلبہ محنتی ہوتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں فنون کے اندر، تو وہ بھی بیچارے اب تھک جاتے ہیں. الا الذین رزقوا الصبر علی الادامہ، مگر وہ بندے جن کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے، صبر سے مالا مال فرمائے، مسلسل مطالعہ اور مسلسل کتابوں کو دیکھتے رہتے ہیں. وہذہ ہی مباحث المناسبہ والاقالہ فی مسالک العلہ ومبحث المصالح المرسلۃ ومبحث التواتر. یہ چند ابحاث کو ذکر کرتے ہیں. آپ تو پڑھ ہی چکے ہیں ان تمام ابحاث کو، اس لیے ماشاءاللہ آپ کے سامنے تو مناسبتیں آ چکی ہے. اس لیے ابن عاشور جس چیز کا رونا رو رہے ہیں، شیخ عبداللہ دراز جس کی شکایت کر رہے ہیں، یہ دونوں چیزوں سے آپ اصول فقہ الموجز کے اخیری ابواب کے اندر ان سب چیزوں کو، اس لیے کہ ہم نے اسی کو رکھا. کتاب و سنت اور اجماع تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں، قیاسی کی بحث کو بنیاد بنایا، استحسان کی، استصلاح وغیرہ کی. علی ان المعانی التي اشار الیہ الاصولیون فی بحثهم للمناسبہ. اصول فقہ کے چند مسائل جو مستثنا ہے اس کا تو ذکر کیا. یہاں آگے اس کے بعد اور بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ معانی جن کا تذکرہ اصولیین نے مناسبت اور مصالح مرسلہ جیسی بحثوں میں کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ اصولی نہیں ہے، یہ بحث مقاصدی ہے. اس لیے اب جو جدید کتابیں شائع ہوئی ہیں، یا امام شاطبی کے نقش قدم پر جو علماء چلے ہیں متقدمین میں بھی، یعنی متوسطین میں، متقدمین تو بالکل پہلی صدیاں ہیں، وہ مراد نہیں ہے. یہ جو امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کچھ اصولین نے کتابیں لکھی تو مناسبت وغیرہ کی بحثوں کو، علت کی تعلیل کی بحث کو انہوں نے بڑی تفصیلی کھول کر بتلائی، جیسا آپ سن ہی چکے ہیں. شیخ وہبہ زہیلی نے اپنی دونوں کتابوں میں اصول الفقہ الاسلامی میں بھی، اور جو مختصر آپ کا رسالہ ہے اسی سلسلے کا جس میں آپ نے بہت اختصار سے کام لیا ہے، اس کی بھی مثال عبارتیں آپ کو پڑھائی. خود مولانا کی المجد سے بھی آپ نے لیا، اور اسی طریقے سے شیخ مصطفیٰ زرکا کی المدخل اور دوسری کتابوں کے حوالے سے بھی اس کو ذکر کیا گیا. اور بھی عصر حاضر کے اندر مستقل کتابیں اب چھپ چکی ہے، المصالح المرسلہ، التعلیل، اس عنوان سے، رفع الحرج، اس عنوان سے الگ الگ، تو ان میں بھی مقاصد کے سلسلے کی معلومات ہوتی ہے. اور یہ کتاب تو آپ کے سامنے ہی ہے، قواعد مقاصد. تو یہ کہہ رہے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شاطبی وغیرہ حضرات نے یہ جو اصول وغیرہ ذکر کیے ہیں، اصل تو انہی کی بحث ہے. یہاں جو بحث آتی ہے وہ اصول فقہ کی ضمن میں آتی ہے، لیکن حقیقت میں امام شاطبی کی تفصیل کے مطابق یہ مقصدی قاعدے ہی ہے. اس لیے جو کچھ آپ نے الموجز کے اندر اخیر میں پڑھا، اس کا تعلق بھی مقاصد سے، خاص کر کے مصالح مرسلہ، وہ تو مستقل ہی اس سے وابستہ ہے. دوسرا، مضمون اور موضوع کے اعتبار سے بھی یہ دونوں قواعد ایک دوسرے سے الگ ہے. یقینی بات ہے قاعدہ مقصدیہ
اور قاعدے اصولیہ کے مضامین بھی الگ ہے، موضوع بھی الگ ہے، آپ سن ہی چکے ہیں۔ قاعدے اصول فقہ کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اصولی جو قواعد ہے ان اصولی قواعد کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اور اس کا موضوع اور مضمون کتاب، سنت، اجماع، قیاس وغیرہ کے انداز سے ان کو ترتیب دے کر پھر خاص، عام، مشترک، معول، بیان کی قسمیں، خفا اور ظہور کے اعتبار سے تقسیمات، یہ جتنی بھی تقسیمات اصول فقہ میں ہوتی ہے یہ اس کا موضوع اور مضمون ہوتا ہے، جبکہ اس کا موضوع اور مضمون کتاب و سنت ہے قواعد مقاصدیہ کا، اس لیے کہ نصوص کے بطون سے اس کو نکالا جا رہا ہے، تو موضوع کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہو گیا۔ اصول فقہ کا موضوع کتاب و سنت نہیں ہے، اصول فقہ تو کتاب و سنت میں جو مسائل ہے جو عموم اور خصوص کے اعتبار سے ان کا کتاب و سنت سے نکال کر عصر حاضر میں جو پریشانیاں ہیں یا جہاں جہاں جس وقت بھی جس موضوع پر پریشانی آئی مسئلہ حل کرتے ہوئے اس کے جزئیے کو واضح کیا جاتا ہے۔ اصول میں ایک تو اصول ذکر کیے جاتے ہیں اور اس کی روشنی کے اندر مسئلہ آپ کے لیے، آپ جس مسئلے میں کو پیش کر رہے ہیں یہ مسئلہ کن اصول سے وابستہ ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں ان القاعدہ المقاصدیہ بما انها مفاہیم تشریعیہ كلها التفت الیها الشارع وراعاها في تشریعه وتتضمن مواضع لا تراعيها القاعدة الاصولية فالقاعدة المقصدية مثلا تبين العلة في كون بعض الافعال كانت اكثر طلبا واشد الزاما من بعض الاخر۔ مثال کے طور پر ایک چیز سمجھا رہے ہیں کہ یہ تو غایات کو بتلاتے ہیں قاعدے مقاصدیہ، اصول فقہ اس طرح نہیں بتلاتا۔ اچھا، اسی طریقے سے قاعدے مقصدیہ ایک چیز یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ علت کس جگہ پر زیادہ مؤثر ہے، کس جگہ پر کم ہے، اور کم ہے تو اس سے کیا حکم کے اوپر فرق پڑا، اور جہاں زیادہ ہے وہاں حکم پر کیا فرق پڑا، یہ چیزیں قاعدے مقاصدیہ تو ذکر کرتے ہیں، اصول فقہ ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ذکر کرتے ہیں طلب اور لزوم کے سلسلے کا، یہ جو ایک تشریعی فلسفہ ہے یہ بہت شاندار انداز میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اس کو شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی شیخ یوسف عالم نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اور یہاں پر بھی وہ بحث آئے گی۔ جیسے شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے قبائر، بڑے گناہ، ان کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب من المہلکات، مہلکات، 7 گناہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ ہلاک کرنے والے ہیں، پھر ان کو حدیث شریف میں ذکر کیا۔ شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ ان حدیث شریف کے ساتھ ان چیزوں پر ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اب ہمارے زمانے میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے نیا مسئلہ ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تعریفات آپ علم حدیث میں سن چکے ہیں، محدثین نے بہت ساری الگ الگ، صغیرہ اس کو کہتے ہیں، کبیرہ اس کو کہتے ہیں، فقہا نے بھی ذکر کی۔ شیخ ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی وہ بہت شاندار ہے اور وہ مقاصد سے قریب کرنے والی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی نیا مسئلہ آئے اور اس پر حکم لگانا ہے، گناہ ہے وہ، لیکن کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، اس پر کبیرہ یا صغیرہ لگانے کا حکم آپ کس طریقے سے متعین کریں گے۔ یہ چیزیں اصولیین کے یہاں بھی ہیں، نفی نہیں ہے اس کی، لیکن ان حضرات نے، مقاصد شریعت کے علماء نے اس کو جس انداز میں واضح کیا ہے، پہلے تو یہ یاد رکھا جائے کہ جو حضرات مقاصد شریعت کے علماء ہوں گے یہ قواعد فقہیہ کے بھی عالم، جزیات کے بھی ایک بہت بڑے حصے کو یاد کیا ہوا ہوگا اور اشباہ و نظائر، فروق وغیرہ کو بھی جانتے ہوں گے، اصول فقہ کے بھی ماہر ہوں گے، اور اس کے بعد قواعد مقاصدیہ، سیری یہی ہے، اخیر میں قواعد مقصدیہ۔ اس لیے یہ پہلی چیزیں بنیاد ہے، یہ اگر مضبوط نہیں کی تو قواعد مقصدیہ میں بھی گڑبڑ کر سکتا ہے آدمی، لیکن یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا ہے قاعدہ مقصدیہ کا ان تمام کے حاصل کیے بغیر۔ اس لیے اب یہ سمجھنا ہے کہ شیخ ابن عبدالسلام دونوں حیثیتوں سے، وہ ایک طرف اصول فقہ کے بھی ماہر ہے اور دوسری طرف وہ قواعد مقاصدیہ کے بھی ماہر ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو حدیث شریف میں یہ جو 7 چیزیں ذکر کی ہے ان 7 کے متعلق یہ فکر کرنا ہے کہ ان میں سے ہر ایک سے کتنا نقصان ہوتا ہے مکلف کو، شریعت کا حکم کتنے درجے میں ٹوٹ رہا ہے۔ اسی طریقے کی، یعنی ان میں جتنا، دوسرے ابن عبدالسلام کی زبان میں، ان 7 میں جتنا مفسدہ ہے، نیا جو مسئلہ پیش آیا، جو عدم جواز کا آپ حکم لگا رہے ہیں،
تو عدم جواز کے ساتھ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ صغیرہ، آپ کس طرح متعین کریں گے؟ یہ نئی شکل جو ہمارے سامنے گناہ کی آئی، شیخ ابن عبدالسلام فرماتے ہیں کہ ان کے مفسدے کو دیکھو کہ یہ کتنا نقصان کرتا ہے دین میں، اس مفسدے کو مختلف پہلوؤں سے غور و فکر کرنی پڑے گی تو اس کے مختلف درجات اور مختلف حیثیات کے مفسدے سامنے آئیں گے۔ اگر اس کا وہ مفسدہ مجموعی طور پر ملا کر ان 7 حدیث شریف میں جو 7 بڑے گناہ ذکر کیے گئے، ان گناہوں کے درجے میں ان کا مفسدہ ہے تو یہ بھی کبیرہ میں ہے، اور اگر اس کے برابر ہے تو بھی، اس سے زیادہ ہے تو بھی، اس کے برابر ہے تو بھی، لیکن کم ہے تو اب یہ کبیرہ نہیں بنے گا۔ مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ قواعد مقاصدیہ آپ کو گناہوں کے ٹیمپریچر کو بھی بتلائیں گے، کون سا عمل شریعت مطہرہ میں اعلیٰ درجے کی طلب چاہ رہا ہے، یعنی امر وجوب کے لیے ہے تو یہ وجوب کیسے متعین ہوگا، جیسے نہیں کے اندر اس کی کراہت تحریمی متعین ہوگی تو قواعد مقاصدیہ تبین العلہ فی کون بعض الافعال، اس علت کو بھی ذکر کریں گے جو بعض افعال کی شریعت مطہرہ میں اکثر طلب یا اشد الزام من بعد الاخر۔ آگے اس کے بعد اس مثال کو سمجھاتے ہوئے شیخ ذکر فرماتے ہیں موضوع اور مضمون کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہ مصلحت اور مفسدہ کے مطابق طاعت اور معصیت کے درجات میں تفاوت ہوتا ہے۔ اپنی عبارت میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اوامر کے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مطلوب اور بعض نواہی کے دوسرے منہیات کے مقابلے میں زیادہ ممنوع ہونے کے سبب اور حکمت کو ذکر کیا۔ آگے جب یہ بحث آئے گی تو یعنی عمل کی مصلحت عمل کی مصلحت میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا، جیسے امام شاطبی نے ذکر کیا المفہوم من وضع الشارع ان الطاعۃ والمعصیۃ تعظم بحسب اعظم المصلحۃ او المفسدۃ الناشئۃ عنہا۔ وضع شریعت سے مفہوم کیا ہے؟ شریعت کی کیا چاہت ہے کہ طاعت اور معصیت، عوامر جتنے ہیں ان کے طاعت ہوتی ہے اور جتنے نواہی ہے وہ معصیت لاتے ہیں۔ یہ طاعت اور معصیت یعنی امر اور نہیں یہ بڑھتے ہیں مصلحت اور مفتدے کے بڑے ہونے کے اعتبار سے۔ مصلحت بڑھ گئی تو اطاعت فرض اور واجب کے درجے میں آ گئی، مفسدہ زیادہ ہو گیا تو اس سے بچنا یعنی اس کا ارتکاب کرنا حرام کا ارتکاب ہوگا اور اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہوگا۔ بس یہ بعض اعتبارات سے دوسرے کے مقابلے کے اندر زیادتی مطلوب اور بعض نواہی دوسرے نواہی سے زیادہ ممنوع ہوتے ہیں شدید درجے کے۔ یہ جو ایک کیفیت کو ذکر کرتے ہیں اصول فقہ اس کو ذکر نہیں کرے گا، وہ صرف اتنا کہے گا الامر یقتضی الفور، امر مطلق ہے فوراً تقاضا کر رہا ہے، منہیات ہے وہ بھی بچنے کا تقاضا کرتے ہیں فوری، اتنا تو کہیں گے، لیکن کیوں اس علم اور اس علت اور اس مقصد کے اندر وہ اس غائب کی طرف نہیں جائیں گے۔ یعنی عمل کی مصلحت میں جو اضافہ ہوتا جائے گا عمل کی مطلوبیت میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ فَكُلَّمَا كَانَتْ مَصْلِحَةُ الْفِعْلِ أَعْظَمَ كَانَ الطَّلَبُ آكَدَ وَكُلَّمَا كَانَتِ الْمَفْسَدَةُ أَعْظَمَ، اور جتنا مفسدہ بڑا ہوگا كَانَ النَّهْيُ أَشَدَّ اجراءً للحکم علی قدر الدلیل، دلیل کے اعتبار سے دونوں میں اس طرح فرق پڑے گا۔ هذه المعانی التشریعیہ التي تتضمنها القواعد المقاصدیہ، اس کو قواعد مقصدیہ میں پوشیدہ اس طرح کے تشریعی معانی جو قواعد مقاصد کا اصل موضوع ہے، اصولی قواعد میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، وہاں تو صرف سمعی دلیلیں اور ان کے حکم شرعی کا استنباط تک محدود ہونے کا مطلب ہوتا ہے۔ آگے مصدر کے اعتبار سے بھی ذکر کرتے ہیں، یقینی بات ہے امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت اکثر اصولی قواعد اور عربی زبان اور ان کے قواعد سے یہ وضاحت کی ہے کہ اکثر اصولی قواعد عربی زبان اور اس کے اصول و قواعد سے ماخوذ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام قرافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قواعد اصولیہ جو ہے یہ تو عربی زبان سے مہارت کے اوپر تعلق رکھتے ہیں، چنانچہ فرماتے فیقول اصول الشریع قسمانی، اصول الشریعت قسمانی، شریعت کے اصول کی 2 قسمیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ احدهما المسمى باصول الفقہ وهي في غالب امر ليس فيه الا قواعد الاحکام الناشئه عن الالفاظ العربیہ الخاصه۔ کتاب اللہ میں یہ لفظ خاص ہے، اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، یہ لفظ عام ہے یا عام خصان الباز ہے۔ وما يعرض لتلك الالفاظ من النص نحو الامر للوجوب والنهي للتحريم والصيغه الخاص للعموم ونحو ذلك وما خرج من هذا النمط الا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المستحيدين۔ یہ قرافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ پر گفتگو کرتے ہوئے مساجد پر گفتگو کرتے ہیں اکثر اصولیین یہی بحث کرتے ہیں، یہ چیز قاعدہ مقصدیہ میں نہیں پائی جاتی، وہ عربی زبان کے قاعدوں کے تحت الفاظ کے مدلولات سے ماخوذ نہیں ہے۔ اسی طرح نہ علم مقصد علم
ان کا مقصد علم کلام اور منطق کے مبادی ہے، یہ بھی نہیں ہے، آپ سن چکے ہیں. اچھا، والقسم الثانی قواعد کلیہ فقہیہ جلیلہ کثیرۃ العدد عظیمۃ المد. دوسری قسم ذکر کی جس کے اندر وہ کلیات، وہ عظیم فقہی کلیات جن کی تعداد بہت ہے اور بہت معاون بھی ہوتے ہیں، یہ چیزیں ان کے اندر ہوتی ہے. جبکہ پہلے والے میں کہا اصول عام طور پر نصوص کی عربی عبارتوں ان کے نسخ سے ہی ماخوذ ہے، جیسے امر وجوب کے لیے آتا ہے، نہیں تحریم کے لیے آتی ہے، قیاس، خبر واحد، مستحیل کی صفات وغیرہ، یہ جو چند اصول بحثیں کی جاتی ہے اس کا تعلق اصول فقہ سے ہے. اور قواعد کلیہ فقہیہ جلیہ وہذا ما نطقت به عبارات اکثر الاصولیین، یہ چیزیں اصولین کے یہاں نہیں پائی جاتی. مقصدی قاعدے میں، یعنی پہلے والی بات مقصدی قاعدے میں نہیں پائی جاتی، اور وہ عربی زبان کے قواعد وغیرہ سے بحث نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ گفتگو کرتے ہیں. چنانچہ علامہ احمدی کی عبارت بھی ذکر کی، اما ما منہ ای اصول علم الاصول فعلم الکلام والعربیہ والاحکام الشریعہ وهذا الامر لا يتحقق في القاعدة المقصدیہ، قاعدہ مقصدیہ میں نہیں پایا جاتا. یہ الفاظ کی دلالت سے اس کی وضع اور لغوی وضع کے اعتبار سے نہیں ہوتے ہیں. ولا هي مقتنصة من مبادئ علم الکلام، علم کلام اور منطق وغیرہ سے بھی یہ نہیں بنتے ہیں، بلکہ یہ شرعی جزیات اور کلیات میں تفحص اور غور و فکر کے بعد والنظر في المعانی التشریعہ التي راها الشارع وتوقعها، شریعت مطہرہ نے جو قواعد اور جو اصول ذکر کیے ہیں مکمل طور پر شرعی جزیات اور کلیات، اور اسی طرح شارع کو مقصود تشریعی معنی سے یہ نکلتے ہیں. اسی وجہ سے ان کے معنی میں جو عموم پایا جاتا ہے وہ پہلے کے عموم سے زیادہ ہے. اسی طرح شرعی جزیات کلیات مقاصدی قاعدے کے ذریعے عام اور مستقل دلیل کا رتبہ حاصل کرتے ہیں. چوتھا فرق بتلاتے ہیں کہ اما المحور الرابع الذي يجلي الفرق بين القاعدة المقصدية وقاعدة الأصولية، وہی بات جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اصولی قاعدے سب کے سب علماء کے درمیان متفق علیہ نہیں ہے، اس کے مقابلے کے اندر قواعد مقاصدیہ متفق ہے. اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں انہوں نے یہی بات قواعد فقہیہ کے متعلق بھی کہی تھی کہ قواعد فقہیہ جب تقابل ہوا تھا قواعد فقہیہ اور قواعد اصولیہ کا، اس وقت یہ کہا تھا کہ قاعد فقہیہ کے اندر اکثریت ہے اور قاعد اصولیہ کے اندر تحقق اور یقین کی کیفیت ہے. اب جو بحث چل رہی ہے یہ اصول فقہ میں جتنا تیقن ہے، اب تقابل اس کا قاعدہ مقصدیہ سے ہو رہا ہے، تو قاعدہ فقہیہ کے عموم سے زیادہ قاعدہ اصولیہ میں عموم پایا جاتا ہے. لیکن قاعدہ اصولیہ کا جب تقابل ہو رہا ہے قاعدہ مقصدیہ سے، تو اب ان کے درمیان فرق ہوگا. قاعدہ مقاصدیہ پر سارے فقہائے مقاصد کا اتفاق ہے، اور قاعدہ فقہیہ اور اسی طرح قاعدہ اصولیہ ان کے درمیان متفق علیہ نہیں ہے. اصول فقہ میں کئی اصول ہے جو احناف کے یہاں شوافی کے یہاں نہیں ہے. بہت ساری مثالیں آپ سن چکے ہیں فقہ کی، اصول فقہ کی کتابوں میں. جیسے ایک مثال دے رہے ہیں، اصولیین کے یہاں مفہوم مخالف کی حجیت کی بابت اختلاف ہے. مفہوم مخالف کا مطلب ہوتا ہے اختلافهم في حجیت مفہوم مخالفتی والذی یعنی دلالت اللفظ على ثبوت نقیض حکم المنطوق به للمسکوت علیہ لانتفاء قید معتبر مقصود شرعا. یہ ذکر کرتے ہیں کہ جمہور اصولیین کے یہاں مفہوم مخالف کی حجیت کے بارے میں اختلاف ہے. اس کی تعریف فرمائی. مفہوم مخالف کا مطلب ہوتا ہے کہ نص میں جو ذکر کی گئے فقہی حکم کی ضد کا اعتبار، جو حکم ذکر کیا ہے، جیسے آپ یہ کہو کہ زید پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امر نہیں پڑھتا ہے، لیکن ظاہر میں یہ بھی ترسخ ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی یہ مراد بھی لیتے ہیں، لیکن پھر وہاں تاکید آتی ہے زید ہی پڑھ رہا ہے. ما نقلت تلخیص کے اندر اور مختصر المعانی میں جو بحث آپ سن چکے ہیں وہاں یہی باتیں سب ذکر کی جاتی ہے، تاکید والی، حصر والی. تو اس بنیاد پر اس کے اندر شرعی طور پر مقصود معتبر قید نہیں پائی جا رہی ہے. منطوق کے اندر یعنی جو چیز آپ ظاہر کر رہے ہیں وہ عبارت میں موجود نہیں ہے. اچھا، جمہور اصولیین مفہوم مخالف کو حجت مانتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں احناف کا وَيُخَالِفُ فِي ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ حَيْثُ إِنَّ انتفاء القید المعتبر لا يجب انتفاء الحکم عندهم. احناف یہ کہتے ہیں کہ معتبر قید کے نہ ہونے سے ہمارے نزدیک حکم کی نفی لازمی نہیں. یہ قید ایسی نہیں ہے، صرف اتنا کہا اس بات نے ایک چیز آپ نے کہی کہ زید پڑھتا ہے تو اس سے امر کی نفی کہاں ہو رہی ہے؟ صرف زید کا پڑھنا ثابت ہو رہا ہے. خیر، احناف کے متعلق یہ جو ذکر کیا جاتا ہے، انہوں نے تو یہاں پر فرق بتلانے کے لیے مثال دی ہے، بلکہ ہمارے یہاں مفہوم مخالف کا مطلقاً رد نہیں ہے اور مفہوم موافق کا مطلقاً ثابت ہونا، یعنی مفہوم موافق تو ثابت ہو ہی رہا ہے عبارت سے، لیکن
کبھی کبھار مفہوم مخالف کی ہمارے یہاں اعتبار نہیں بھی ہوتا ہے اور کبھی ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ متکلم کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی جان بوجھ کر دوسرے کی نفی کرنے کے لیے کسی ایک کی تعریف کرتا ہے. یہ کہے، جیسے آپ مثال سن ہی چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی بات آئی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی نے فرمایا کہ اس موقع پر حضور نے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا، ابو العاص کا، حضرت زینب کے شوہر کا، اور یہ فرمایا کہ انہوں نے وفا کیا، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا ہم سے وہ پورا کیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر رہے ہیں کہ تمہارے جیسے میرے دوسرے داماد بھی ہے، لیکن انہوں نے حضرت زینب کے متعلق جو وعدہ مجھ سے کیا اس کو پورا کیا، حضرت زینب کو مدینہ منورہ پہنچانے کا پورا انتظام اپنی طرف سے کیا، اور جو وعدہ کیا تھا اس کو اور بھی دوسری چیزیں تھیں ان کو پورا کیا. تو اب حضرت ابو العاص کی تائید ہو رہی ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مفہوم موافق صرف حضرت ابو العاص کی تعریف آپ کرتے بغیر کسی سیاق و سباق کے، تب تو ہم سمجھتے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، لیکن یہاں ہم بھی کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی کا واقعہ پیش آیا. اسی طریقے سے دو طالب علموں کے پڑھنے یا کم پڑھنے کے متعلق گفتگو ہو یا دو کی استعداد کے متعلق بات ہو، اس موقع پر آپ کہیں کہ فلانا زیادہ محنت کرتا ہے یا فلانے کی محنت ہے، تو یقینی بات ہے کہ تقابل میں جب بول رہے ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، آپ سامنے والے کا تقابل کر کے ہی بول رہے ہیں. تو عمومی طور پر وہ نصوص جن کے اندر اس طرح کی عبارتیں نہیں ہیں، صرف اس بات عبارتیں ہیں، تو اس سے ہم مفہوم مخالف کو نہیں نکالتے. اور پھر وہاں نصوص بھی ہو، آپ سن چکے ہیں غلام کے آزاد کرنے کے سلسلے کے اندر فتحریر رقبۃ مؤمنہ ایک جگہ ہے اور دوسری جگہ نہیں ہے، تو مفہوم مخالف یہاں قتل کے کفارے کے اندر عبارت صاحب موجود ہے مومنہ کی، اس لیے اس مسئلے کے اس کے ساتھ وابستہ کیا جائے گا، ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے یہاں مفہوم مخالف اس کا نکال کر یہاں بھی اس کا اعتبار کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مطلق کوئی بھی غلام کافی ہوگا. خیر اس کو دوسرے فقہی اصول سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یہاں میں آپ کو صرف مثالاً سمجھا رہا ہوں. تو اسی طرح ایک اختلاف دوسرا بھی ذکر کر رہے ہیں، ومن هذه القواعد الرسولیہ الامر المطلق هل يقتضي الفور، واكثر اصحاب ابي حنيفه والشافعي قال انه لا يقتضي الفعل المامور به على الفور، بينما ذهب بعض الحنفيه وجمهور المالكيه والحنابلة الى ان الامر المطلق للفور. بعض الحنفيه اسی طرح ذهب بعض الحنفيه وجمهور المالكيه والحنابلة. ومنها دلالة العام على كل فرد من أفراده، حيث يقول الحنفية بقطعية دلالة العام على أفراد ما لم يخصص. یقینی بات ہے کہ امر مطلق کی تعمیل بغیر کسی تاخیر کے لازمی ہے یا نہیں ہے. اکثر احناف کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے، صوافی کا بھی یہی کہنا ہے، لیکن دوسرے حضرات حنفیہ میں جو صوفیاء کی نام ہے، اگر صرف صوفیاء ہی نہیں اور بھی دوسرے حضرات، جیسے ایک مثال آپ سن چکے ہیں، ظہر کی نماز اس کے اول وقت میں نہیں پڑھی اور آخری وقت میں پڑھنا بھی باقی ہے، یعنی وقت ہے، اگر پڑھ لے گا ادا ہو جائے گی، اور اگر اتفاقی طور پر اول وقت میں نہیں پڑھی اور آخری وقت ہے، اب وقت نکل گیا تو گنہگار، لیکن جب تک وقت نہیں نکلا وہاں تک گنجائش، لیکن پھر بھی پسندیدہ تو یہی سمجھا گیا ہے کہ عوامیر کو اول وقت میں بجا لایا جائے. صوافی وغیرہ حضرات اور حنابلہ کے یہاں یہ چیزیں کثرت سے ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے یہاں نماز اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. دونوں کی گنجائش ہے، حضرت جبرائیل نے اول وقت بھی پڑھی، آخری وقت بھی پڑھی، اور پھر فرمایا کہ یہ دونوں کے درمیان کا وقت آپ کی امت کے لیے ہے. لیکن مجھے بتلانا ہے کہ کچھ حضرات فور کا تقاضا کرتے ہیں اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ فور نہیں. کچھ اعمال میں بھی فرق ہے کہ کچھ کا فور کا تقاضا ہے اور کچھ ایسے ہیں کہ شریعت نے خود رخصتیں دی ہے. آپ سن چکے ہیں روزہ، یہاں فور کا سوال ہی نہیں آتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب تک کا پورا وقت ہے ظرف، اور اسی پورے وقت میں ادا کرنا ہے. نماز میں ایسا نہیں ہے، نماز کا پورا وقت ہے 1-2 گھنٹے کا، اس میں آپ جب بھی ادا کرنا چاہے. ہاں اوقات مکروہہ میں جیسے اثر بات کا مسئلہ ہے وہ پھر کراہت آئے گی. اچھا یہاں بس اتنا بتلانا ہے کہ اصولی قاعدے میں فرق ہوتا ہے. بینما یقول جمہور الاصولین من المالکیہ والشافعیہ والحنابلہ بظنیۃ دلالۃ العام علی کل فرد من افرادہ. ایک تیسرا قاعدہ ذکر کیا تھا اصول فقہ کے سلسلے میں، عام کی دلالت تمام افراد کو شامل ہے. احناف عام میں اس کے تمام افراد پر قطعی ہونے کے قائل ہے. کب؟ جب تک کہ اس میں تخصیص نہ ہو. جب تخصیص ہوگی تو ہر گھڑی احتمال ہوگا. وہی نحد من المشرکین والی مثال ابھی صوب میں آپ سن چکے ہیں.
مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ وغیرہ یہ سارے جمہور اصولین کہتے ہیں کہ عام اپنی تمام افراد پر دلالت قطعی نہیں ہے، ظنی ہے، ہر گھڑی امکان ہے اس کے ظن ہونے کا. کوئی دلیل آئے اور وہ اس کو اس میں سے نکال دے تو افراد کی تخصیص ہوتی جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی ظنیت کا اعتبار شریعت نہیں کرتی ہے. خیر وہ حضرات کرتے ہیں، ہم اس کو مثال میں دیتے ہیں کہ ہر دیوار گرنے کا خطرہ ہے، لیکن آپ دیوار کے نیچے آرام سے بیٹھتے ہیں، پنکھا گرنے کا امکان ہے، آسمان پھٹنے کا امکان ہے، تو یہ اس طرح کی ظنیت کا اعتبار نہیں. ہاں نصوص سے جہاں ثابت ہو، اب اس کے بعد جب نصوص سے ثابت ہو چکی اب ظنیت وغیرہ کا سوال ہی نہیں آئے گا. ان جیسے مختلف اصول قواعد کی تعداد بہت بڑی ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ مقصدی قاعدہ اصولی و فقہی قاعدے سے اپنی حقیقت، مصدر اور مرتبے کے اعتبار سے بالکل الگ رکھتا ہے. ہمارے علماء اصول نے اگرچہ بعد مقاصد قواعد کی جانب اپنی کتابوں کے مختلف مباحث میں اشارہ کیا ہے، لیکن یہ مختصر اشارے ہیں. مراد یہی ہے کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری تفصیل سے بحث نہیں کی جاتی ہے مقاصد کے سلسلے میں. اما القاعدۃ المقصدیۃ التي تعبر عن معانی عامہ فمن المفترض ان تكون موضوع اعتبار من الجميع اذ انها في رتبة النص العام كما سبق تفصیل ذلك. اس کے ذریعے بتلانا چاہتے ہیں کہ اصول اور قانونی اعتبار سے اس کے اندر یہ فرق دونوں کے درمیان پایا جاتا ہے. قاعدے مقاصدیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اس اعتبار سے آگے میں ایک بحث کرنا چاہتے ہیں کہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ آیا قاعدے مقصدیہ جب اصول فقہ اور اس سے بھی عام ہے تو قاعدے مقصدیہ کو جس طرح قواعد فقہیہ ایک الگ علم کا نام ہے، قاعدے اصولیہ الگ کا نام ہے، تو آیا اس طریقے سے قاعدے مقصدیہ کو بھی اصول فقہ سے مکمل الگ کر دے اور اس کو ایک الگ فن کا درجہ دے، جیسے کچھ حضرات نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے. لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو اصول فقہ کا جز ہی سمجھا جائے تاکہ اصول فقہ کا بھی استحضار رہے، قواعد کا بھی استحضار. اگر اس کو اصول فقہ سے نکال دیا گیا تو ایک الگ فن کی حیثیت سے علماء اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے. اس لیے ان کا بھی یہی کہنا ہے اور دوسرے علماء متقدمین کا بھی یہی کہنا ہے. عصر حاضر میں کچھ علماء ایسے ہیں جن کا کہنا ہے کہ مقاصد میں جب اتنا عموم ہے تو اس کو ایک مستقل فن اور ایک مستقل اصول کے اعتبار سے، اصول قواعدیہ کے مقاصدیہ کے اعتبار سے ان کو الگ سے پڑھایا جائے یا اپنی جگہ پڑھے. کتابیں اس کی الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے قواعد فقہیہ کی کتابیں الگ ہونے کے باوجود اس کا تعلق ایک مفتی اور مجتہد سے ہے، اصول فقہ کی کتابیں الگ ہونے کے باوجود اس کا تعلق ایک مفتی اور مجتہد سے ہے. تو اسی طریقے سے قواعد مقاصدیہ کی کتابیں اگرچہ علماء نے اس کو تحریر دی ہے، لیکن ان کو مستقل علم کی بجائے زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس کو اصول فقہ کے ساتھ ہی رکھا جائے. چنانچہ یہی کہتے ہیں وَهَذَا وَلَا بُدَّ مِنَ الْإِشَارَةِ انتهاءً إِلَى أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمَقْصَدِيَّةَ. اچھا اوپر کہا وعلى هذا فإن القاعدة المقصدية ضرب جديد من القواعد يختلف في حقيقته ومصدره ومرتبته على كلا القاعدتين الأصولية والفقهية والأئمة العلماء وإن كانوا قد أشاروا إلى بعض تلك القواعد من خلال مباحث معدودة في كتب القواعد والأصول فإنهم لم يولوا هذه القواعد ما تستحقه من التأصيل والبيان والتفريع. پھر رونا رو رہے ہیں کہ قاعدے مقصدیہ ایک مستقل قاعدہ والی قسم ہے، اس لیے اس کو الگ تو سمجھنا چاہیے. اپنے مصدر اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے اصولی اور فقہی قاعدے سے یہ الگ ہے. اور ائمہ کی بات نے کچھ اصولی قاعدے بھی، کچھ قواعد مقاصدیہ کو اپنی کتابوں میں جہاں قواعد کی کتابیں لکھی ان میں بھی قاعد مقصدیہ کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح قاعد اصولیہ کے ضمن میں بھی قاعد مقصدیہ کچھ آ گئے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت قاعد مقصدیہ کی تعریف بچپن میں جب سوم چانوں کی کتابیں اصول فقہ کی پڑھتے ہیں، اسی طرح قواعد فقہیہ میں سے کچھ قواعد پڑھتے ہیں، لیکن اس وقت استحضار نہیں ہوتا ہے کہ یہ تینوں کے درمیان فرق کرنے کا. اس اعتبار سے کچھ چیزیں ایک دوسری کی مل گئی ہے، لیکن پھر بھی شکایت تو یہی ہے ہی کیلانی صاحب کو اور عصر حاضر کے مقاصد شریعت کے علماء کو کہ علماء کرام نے مقاصد شریعت کی طرف توجہ کم دی ہے. اللہ پاک کا ایک غیبی نظام تھا کہ مقاصد شریعت کی طرف راضی غزالی، ابن تیمیہ، ابن قیم جیسی شخصیات اور ابن عبد السلام جیسی شخصیات کو ہی اللہ پاک نے علامہ احمدی، علامہ ابن حاجب جیسے حضرات کو متوجہ کیا، اور بعد میں شاہ ولی اللہ اور دیگر حضرات کو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک امت کے اوپر احسان تھا کہ ایک طرف یہ محنت کرنے والے حضرات بھی کرے، لیکن اس کی ضرورت دعوت کے پہلو سے ہو یا شریعت مطہرہ میں مسائل کے استنباط کے پہلو سے. اور یہ ان حضرات کا تعلق ہے جو مقاصد سے واقف اور اصول وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اس لیے
یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک لمبی مدت احمال رہا ہے قواعد مقاصدیہ کا، تو پھر ہماری فقہی ذخیرہ جو جزیات کا ہے، شامی عالمگیری بدائے وغیرہ، اس پر بھی اشکال کریں گے کہ یہ جزیات بھی قواعد مقاصدیہ سے خالی ہے، اس لیے ان کے اندر قواعد مقاصدیہ کی رعایت نہ ہونے کی بنیاد پر شریعت کی غایت تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ مراد نہیں ہے، ان حضرات کو بھی یہ چیزیں معلوم تھی، اگرچہ انہوں نے اس کو ایک فن کے درجے میں نہیں ذکر کیا، باقاعدہ الگ اصول کے درجے میں ذکر نہیں کیا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان حضرات نے محنت کر کے یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ذکر کی۔ تو امام شاطبی اصولی قاعدے کو مقصدی پہلو شامل کر کے لغوی کلامی پہلوؤں کے حساب سے نکال دیتے ہیں، پھر یہ قاعدہ تشریح اور اس کے کل مراتب کی اہلیت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ جو شخص مقاصد قاعدے سے آگے نہیں، وہ اصولی قاعدے کا استعمال بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا۔ بیچ میں ایک اور عبارت کر رہے ہیں، هذا ولا بد من الاشارۃ انتہاء الى ان القاعدۃ المقصدیہ وان كانت تختلف، لیکن آگے کہہ رہے ہیں فلا يلزم من ذلك ان تكون قواعد المقاصد خارجة عن مضمار علم اصول الفقہ كعلم ذلك ان علم الاصول ليس فقط معرفة قواعد اصول الفقہ بل هو ايضا كيفية استعمال هذه القواعد وتوظيفها۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیے کہ اصول فقہ اور قواعد مقاصدیہ کا ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیے، بلکہ الگ نہیں ہو سکتے۔ قواعد فقہیات اصول فقہ بھی آپ نفس اصول فقہ پڑھیں گے، لیکن یہ اصول فقہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ آپ مقاصد شریعت کے اصول نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ یہ محض الفاظ ہوں گے، محض اصول ہوں گے، اور ہر جگہ پر یہ نہیں چلتے، کہیں کہیں ان کا استثناء۔ تو استثناء کیوں آیا؟ یہ قواعد مقاصد کی روشنی میں ہی آپ حل کر سکتے ہیں، اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی طرف ہی دوبارہ توجہ دی جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔